ایک دوسری حدیث سماعت کریں اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس کو سنیں. یہ بالکل اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اس کی سند میں کوئی کمی نہیں ہے. عن علی قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنة انا وفاطمہ والحسن والحسین فقلت یا رسول اللہ فمحبونا قال من ورائکم. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی بے شک کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے بتایا کہ وہ میں ہوں گا. سبحان اللہ. سبحان حضرت علی فرماتے ہیں ارے بھائی یہ سب کو معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے وہی جنت ہوں گے، وہی داخل ہوں گے کہ جن کے لیے جنت بنی ہے. بے شک. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا یعنی علی، اور فاطمہ داخل ہوں گی، اور حسن داخل ہوں گے، اور حسین داخل ہوں گے. جب نبی مجھے اس بات کی خبر دے رہے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نبی مجھے اس بات کی خبر دے رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فمحبونا، یا رسول اللہ یہ سب تو جنت میں پہلے داخل ہوں گے مگر یا رسول اللہ فمحبونا ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے محب کہاں ہوں گے، محبان پنجتن کہاں ہوں گے، محبان اہل بیت کہاں ہوں گے. تو حضور فرماتے من ورائکم وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی پنجتن آگے آگے. سبحان اللہ. اور محبان پنجتن پیچھے. ارے تھوڑا بولو کچھ بولنا پیچھے بولنا بھی چاہیے نا تھوڑا سا. محبان پنجتن. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امتی عمل کر کے نبیوں سے بڑھ سکتا ہے نہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، فاطمہ، حسن اور حسین. جب نبی نے مجھے یہ خبر دی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے. سبحان اللہ. فرمایا وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے، یعنی پنجتن آگے آگے. سبحان اللہ. اور ان کے غلام پیچھے 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 پیچھے. حضرات اور ایک حدیث شریف جو میں پچھلے 2 سال میں تقریباً 15-20 بار میں نے لوگوں کو سنائی ہوگی، بہت مشہور نہیں ہے لیکن اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. آپ سنیں اس کو، انشاءاللہ ایمان میں تازگی آئے گی. اس کی روایت اس کی سند بالکل صحیح ہے. عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني وإلا فصمت وهو يقول أنا الشجرة وفاطمة حملها وعلي لقاؤها والحسن والحسين ثمرتها والمحبون اہل البیت برقها. سبحان اللہ. من الجنت حقا حقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث سمجھ لو پورا جلسہ کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا، نبی کے سگے چچیرے بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، وہ فرماتے ہیں یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے اپنے نبی سے سنی ہے. بے شک اگر ایسا نہ ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں. سبحان اللہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. ایک دن نبی نے فرمایا تھا انا شجرۃ، میں درخت ہوں، پیڑ میں درخت ہوں. وفاطمہ حملها، اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے. سبحان اللہ.
وعلی لقاؤها، اور حضرت علی اس درخت کے شگوفہ ہیں. سبحان اللہ. شگوفہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ شگوفہ کہتے ہیں غنچے کو، کلی کو، یعنی وہ پھول جو پورا کھلا نہیں ہوتا. بے شک بے شک. گلاب کا ایک پھول وہ ہوتا ہے جو پورا کھل جاتا ہے، اسے گلاب کا پھول کہتے ہیں. اور ایک پھول وہ ہوتا ہے جو کھلا نہیں ہوتا اور کھلنے کے قریب ہوتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ کلی، غنچہ، شگوفہ. اب سنیں پھر سے، نبی فرماتے ہیں انا شجرۃ، میں درخت ہوں، وفاطمہ حملها، اور حضرت فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے. وعلی لقاؤها، اور حضرت علی اس درخت کے شگوفہ ہیں. والحسن والحسین ثمرتها، اور امام حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں. سبحان اللہ. والمحبون اہل البیت ورقها، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں. سبحان اللہ. من الجنتی، نبی فرماتے ہیں یہ سب کے سب جنت میں ہوں گے. سبحان اللہ. حقاً حقا، یہ بات حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں یار اتنے اونچے درجے کی حدیث جہاں جہاں بھی لوگوں کو سنایا، لوگ ماشاءاللہ مچل گئے. بے شک. مگر بیرپور کے لوگوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پردھان جی اگلی بار جب بھی ہمیں بلائیں تو 11 بجے ہماری تقریر شروع کروا دیں. سبحان اللہ. ہاں یہ سب سو جاتے ہیں. توجہ سے سنو، تھوڑی دیر اور سنو، محبت کے ساتھ. جب محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں. بے شک. سبحان اللہ. تو اس حدیث کو یاد کر لو، اور آخر میں آپ سب کو یہ بات 2 بار میرے ساتھ کہنا ہے جو میرے نبی نے فرمائی تھی. سبحان اللہ. تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ سب میرے ساتھ مل کر کے اس حدیث کو پڑھیں گے اردو ترجمے کے ساتھ. انا شجرۃ، میں درخت ہوں، میں درخت ہوں، وفاطمہ حملها، وفاطمہ حملها، اور حضرت فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے. ٹہنی ہے. وعلی لقاؤها، اور حضرت علی اس درخت کے شگوفہ ہیں. والحسن والحسین ثمرتها، اور امام حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں. والمحبون اہل البیت ورقها، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں. من الجنتی، یہ سب جنت میں ہوں گے. حقا حقا، یہ بات حق ہے. آواز آنی چاہیے، یہ بات حق ہے. حق ہے. سبحان اللہ. اسے محبت اہل بیت کا شجر کہتے ہیں. بے شک. ہے نا، اہل بیت کی محبت کا درخت. اسے دل کی تختی پہ لکھ لو، اور اگر بھول جاؤ تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے رہنا. اتنی باتیں جب آپ حضرات نے سن لی تو اب ذرا بڑی غور سے سنیے گا. یہ 2 حدیث میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں، اور دونوں حدیث کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہے. پہلی حدیث مسلم شریف میں ہے، جس کے راوی حضرت زید ابن ارقم ہے، اور دوسری حدیث ترمذی شریف میں ہے، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ جب نبی نے آخری حج کیا تو مقام جحفہ میں غدیر خم کے پاس. سبحان اللہ. یہ غدیر خم کیا ہے؟ خم یہ ایک جگہ کا نام ہے. بے شک. اور غدیر کا معنی کنواں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. غدیر خم، اللہ کے نبی نے غدیر خم کے پاس کھڑے ہو گئے نبی، اور نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد واض و نصیحت کی. حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خطبہ دے دیا، واض و نصیحت دے دی، اس کے بعد نبی فرماتے اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ سبحان اللہ میرے پاس آئے اور میں اللہ کے حکم کو قبول کر لوں.
یعنی مجھے موت آ جائے، یہ مطلب ہے اس کا، قریب ہے کہ میں اللہ کے حکم کو قبول کر لوں، لیکن اے میری امت تمہیں گھبرانا نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ تم ان دو چیزوں کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ہے نا؟ توجہ سے حضرات، تو نبی فرماتے ہیں میں تو جا رہا ہوں مگر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بے شک اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کا قرآن، بے شک جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ بے شک راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی بے شک اور فرمایا اسے مضبوطی سے تھامے رہنا، اسے پکڑے رہنا، یعنی اس پر عمل کرتے رہنا۔ اس کے بعد دوسری بات میرے نبی فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ مجمع بہت بڑا تھا، نبی نے دو بار فرمایا، پہلی چیز ہے قرآن اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ سبحان اللہ، میرے اہل بیت کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک ان سے محبت کرتے رہنا، بے شک ان کی عزت کرتے رہنا، بے شک ان کا حق ادا کرتے رہنا۔ بے شک یہ حدیث پوری ہو گئی۔ اب ذرا ترمذی شریف والی سنیے، جس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو گئے، نبی کی اونٹنی کا نام قصبہ تھا، قصبہ پر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اے لوگوں میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس سے پکڑے رہو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے قرآن اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلی چیز ہے قرآن، سب مل کے بولا یار تھوڑا دین سیکھو، پہلی چیز ہے قرآن اور دوسرے ہیں اہل بیت۔ حضور نے فرمایا میری امت میں تو جا رہا ہوں مگر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ قرآن پڑھتے رہنا اور اہل بیت سے محبت کرتے رہنا تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی نے تو گمراہیت سے بچا